अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने सीटेट उर्दू का सेकंड लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 यानी सवाल नंबर 91 ता 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जुबान 1 यानी लैंग्वेज 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है, पहले नहीं लिखा करते थे। कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 19 to 120 if they have opted उर्दू एज लैंग्वेज 1 ओनली। अगर आपने लैंग्वेज 1 चूज कर ही लिया है तो आइए देखते हैं। हिदायत दिया है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इसी पैराग्राफ से आपको चूज करना है। देखिए रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है जैसे साइंसदान और डॉक्टर, वो उसके ज़र्रे ज़र्रे की कदर करते हैं। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। एक साइंसदान ने 1906 ईस्वी में ये मालूम किया कि अगर शीशे के तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाएं तो वो जिस्म के उन रेशों को ज़ाइल कर देती हैं जिन पर सरतान का असर हो। जो लोग रेडियम के ज़ेरे इलाज रहते हैं वो अपने हिफाजत शीशे की वास्कीटें पहनकर करते हैं। रेडियम की शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती हैं, खून का दबाव हल्का कर देती हैं। अक्सर खून की कमी भी पैदा हो जाती है। नाखून बदसूरत और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। रेडियम एक्सरीज के जले हुए जख्म अच्छे कर देता है, मैदे को दुरुस्त करता है। इसी से अब सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 91 है कि बदसूरत का मुतजाद क्या है। मुतजाद यानी अपोजिट, उल्टा, तो इसका अपोजिट है खूबसूरत। इसी तरह से सवाल नंबर 92 है कि रेडियम के एक एक जर्रे की कदर कौन करते हैं। एक एक जर्रे की कदर साइंसदान और डॉक्टर करते हैं। सवाल नंबर 93 है कि जो लोग रेडियम के ज़ेरे इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं। वो शीशे की वास्केटें पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 94 है कि रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है। तो रेडियम हमारे जिस्म के मैदे को दुरुस्त करता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। सवाल नंबर 95 शुआ की जमा क्या है यानी प्लूरल क्या है। तो शुआएं हैं, आप ऊपर भी पढ़े होंगे तो वहां पर भी आया होगा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। सवाल नंबर 96 है डॉक्टरी में किससे बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, रेडियम से बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। सवाल नंबर 97 है कि रेडियम की शुआओं से कहाँ के आसपास की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, नाखून के आसपास की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। सवाल नंबर 98 है रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असर अंदाज होती हैं यानी असर अंदाज इफेक्ट करती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती हैं। सवाल नंबर 99 है कि रेडियम की किरणें अगर शीशे के तख्ती में दोबारा छान ली जाएं तो जिस्म के किन रेशों को ज़ाइल कर देती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, जिन पर सरतान का असर हो। अब यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ है जो शेर से है। अब इसमें हिदायत है कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इसका जवाब आपको 100 से 105 तक देना है। इस पैराग्राफ से कितना अच्छा है ये गाँव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छाँव का रास्ता, सब्ज़ शादाब अशजार के दरमियाँ, किस मज़े से गुजरती हैं ये गर्मियाँ, आम के पेड़ खुशबू लुटाते हुए रोकते हैं मुझे आते जाते हुए, कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, नाचते कूदते गीत गाते हुए, ये कुशादा ज़मीं ये खुला आसमां, शहर के दोस्तों को सब्ज़ो शादाब अशजार के दरमियाँ, किस मज़े से गुजरती हैं ये गर्मियाँ, आम के पेड़ खुशबू लुटाते हुए रोकते हैं मुझे आते जाते हुए, कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, नाचते कूदते गीत गाते हुए, ये कुशादा ज़मीं
یہ کھلا آسماں شہر کے دوستوں کو میسر کہاں۔ سوال نمبر 100 ہے کہ شاعر کو کس پیڑ کی خوشبو آتے جاتے روکتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3، آم کے پیڑ کی خوشبو اس کو آتے جاتے ہوئے روکتی ہے۔ پیراگراف سے کوشچن نمبر 101 ہے کہ شاعر کے نزدیک کشادہ زمین اور کھلا آسمان کن کو میسر نہیں ہوتا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1، شہر کے دوستوں کو۔ سوال نمبر 102 ہے کہ شاعر کے نزدیک گاؤں کے سبز و شاداب اشجار کے درمیان مزے سے کیا گزرتی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2، گرمیاں گزرتی ہیں۔ 103 نمبر کوشچن ہے کتنا خوش رہتا ہوں کھیت جاتے ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 ہے۔ سوال نمبر 104 ہے جس میں اپوزٹ پوچھا ہے الٹا کہ دھوپ کا متضاد کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1، چھاؤں۔ اب شعر میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 105 ہے شاعر کے نزدیک گاؤں کا راستہ کڑی دھوپ میں کیسا لگتا ہے؟ تو کڑی دھوپ میں چھاؤں کا راستہ محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے، شاعر کے بقول۔ اب یہاں سے پیڈاگوجیکل کوشچن شروع ہو رہا ہے، دیکھیے، اور جو ہم بتا رہے ہیں آپ تھوڑا سا میچ بھی کر لیجئے گا جب آپ کا آفیشیل آنسر کی آ جائے۔ 106 میں ہے کہ کوزی کوڈ میں ایک مخصوص برادری ملیالم بولتی ہے جو کہ اس جگہ بولی جانے والی ملیالم سے ذرا مختلف ہے۔ مخصوص برادری کے ذریعے بولی جانے والی ملیالم کو کیا کہیں گے؟ ملیالم کی علاقائی بولی اسے کہیں گے، آپشن 2 اس کا کریکٹ ہے۔ اب سوال نمبر 107 ہے آموزگاروں کو مختلف گروپ میں درج ذیل آموزشی کام دیا گیا تھا، معلوم کیجئے کہ لفظیات کی آموزش کو کیا کہتے ہیں۔ ان لفظوں اور جملوں کو معلوم کیجئے جو درج ذیل لفظوں سے متعلق ہوں۔ 3 لفظ ہیں، خاندان، رشتہ دار، احساس۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 1 ہے، موضوعاتی الفاظ۔ سوال نمبر 108 ہے روزمرہ کی زبان جو ہم آپس میں بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے بکس یعنی بنیادی آپسی ترسیل کی مہارتیں کہتے ہیں، آپشن 2 کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 109 ہے کہ ایک استاد ثانوی سطح کے بچوں کو ایک متن یعنی کہانی دیتا ہے، ٹیکسٹ دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ متن میں مذکورہ خیالات و افکار پر اور معنی و مطالب پر انصاف و اقدار کے نقطۂ نظر سے بات کریں۔ استاد آموزگاروں میں کس چیز کو فروغ دینا چاہتا ہے؟ تو آموزگاروں میں وہ تنقیدی زبان کو فروغ دینا چاہتا ہے، آپشن 3 کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 110 ہے کہ قواعد کی تدریس و آموزش میں طریقے عمل کی معلومات ہے، یہاں پہ طریقے عمل دے دیا ہے، آپشن 1 اس کا کریکٹ ہو جائے گا، قواعدی مشقوں کو برتنے کے طریقے کا علم۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 111 ہے کہ 7ویں جماعت کا استاد جوڑوں میں کی جانے والی سرگرمی انجام دیتا ہے، سرگرمی انجام دیتا ہے جس میں ہر جوڑے کو 10 جملوں کی کہانی دی جاتی ہے۔ ایک کہانی کے پہلے جملے کو پڑھ کر سناتا ہے اور دوسرے جملے کو سیکھتے ہیں، پھر دوسرا جوڑا دوسرا جملہ پڑھتا ہے اور دوسرے جوڑے کا پہلا اس جملے کو لکھتا ہے۔ اس طرح پوری کہانی مکمل ہوتی ہے، پھر وہ اصل متن سے تحریر کردہ جملوں کو ملاتے ہیں۔ اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اس کا 4 کریکٹ ہے، مل جل کر املا لکھنا۔ دیکھیں 112 نمبر کوشچن ہے کہ درج ذیل میں سے کون اشاراتی زبان کے بارے میں صحیح نہیں ہے، یعنی نہیں پوچھا ہے، تو آپشن 3 اس کا کریکٹ ہے، اشاراتی زبان کے قواعد نہیں ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 113 ہے کہ سہ لسانی فارمولے کے ضمن میں کون درست ہے؟ تو اس کا آپشن 1 کریکٹ ہے، مادری زبان، گھر کی زبان، علاقائی زبان بطور پہلی زبان۔ سوال نمبر 114 ہے کہ تعاونی تدریس ہوتی ہے یعنی ریمیڈیل، جو ہیلپ فل ہو، ہیلپ کرے، تو ان آموزگاروں کے لیے جنہیں زبان کی آموزش کے متعین پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، آپشن 1 کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 115 ہے کہ تدریس کا وہ طریقہ جس میں استاد اور 4 طلباء ایک اجتماعی آموزشی گروپ بناتے ہیں، استاد بھی ہے اور 4 طلباء ہیں، جس میں سب کے رول علیحدہ ہوتے ہیں،
متن کے مواد پر مکالمہ ہوتا ہے جس سے تفہیم متن کے مطالعے میں بہتری کرتی ہے۔ اس طریقے کو کہتے ہیں یعنی کہا جاتا ہے باہمی تدریس۔ آپشن 2 کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 116 ہے کہ استاد طلبہ کو انگریزی میں ایک کہانی سناتا ہے اور طلبہ سے گروپ میں کام کرنے اور معلوم زبان میں کہانی کو بتانے کے لیے کہتا ہے اور پھر کلاس کی مشترکہ زبان میں کہانی بتانے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح کی تدریسیاتی حکمت عملی کو کیا کہیں گے؟ کثیر لسانی تدریس کہیں گے۔ آپشن 3 کریکٹ ہے۔ اب سوال نمبر 117 ہے آپ کے سامنے کہ آموزگار مخصوص معلومات کے حصول کے لیے اخبار میں شائع خبر کو پڑھتا ہے۔ اس طرح کے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ سرسری مطالعے کہتے ہیں ہم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کو جلدی سے مل جائے اور ہم پورے اخبار کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیتے ہیں، ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں، جہاں مل جاتا ہے اس کو ہم پھر پڑھ لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو اس کو سرسری مطالعہ کہتے ہیں۔ آپشن 2 کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 118 ہے کہ بین لسانی شناخت کیا ہے؟ تو آپشن 1 کریکٹ ہے۔ آموزگار کا فیصلہ کی مقامی زبان اور ہدف زبان میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ آپشن 1 کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 119 ہے سوریا چھٹی جماعت کی طالبہ ہے جو جالندھر یعنی پنجاب سے تامل ناڈو کے مادورائی اپنے والد صاحب کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے۔ پنجابی اس کی مادری زبان ہے اور اس نے انگریزی اسکول میں بطور دوسری زبان پڑھی ہے۔ وہ اپنے پڑوسی سے سیکھ کر تامل بول اور پڑھ سکتی ہے۔ جو زبانیں اب وہ جانتی ہیں اس کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ آپشن 1 اس کا بھی کریکٹ ہے کہ پنجابی اور تامل کا شمار اکتسابی زبان میں ہے، یعنی یہ ایکوائر ہے، اور انگریزی کا شمار آموزشی زبان میں ہے، یہ لرننگ ہے۔ سوال نمبر 120 ہے کہ درج ذیل میں سے کون توسیعی مطالعے کے مقصد میں شامل نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 قواعد کی آموزش کے لیے پڑھنا، اور امید کہ آپ کو یہاں تک پڑھ کے سمجھ کے مزہ آیا ہوگا، آپ نے ملا بھی لیا ہوگا۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔